اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن۔ پروردگار عالم نے انسان کو ایک مقصد کے تحت خلق فرمایا، ایک ہدایت کا نظام رکھا، انسان کے لیے دین مقرر فرمایا، یعنی انسان کے لیے ضابطے اور قوانین مقرر فرمائے کہ اے انسان، تو نے اگر زندگی بسر کرنی ہے تو ان قوانین کے مطابق بسر کرنی ہے، ان ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے اور ان ضابطوں کو توڑنا نہیں ہے، ان قوانین کی پائمالی نہیں کرنی۔ ہم دیکھیں آیا ان قوانین کی جو ذات حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں یا ان کو توڑ رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے اندر قوانین کو توڑیں، پاکستان کے کچھ قوانین ہیں، آپ ان کو توڑیں، ان کے ضابطوں کو توڑیں، پائمالی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جرم کر رہے ہیں۔ جب جرم کر رہے ہیں، جب جرم کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر انسان قید ہو جاتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے۔ اس ملک کی پولیس آپ کو اٹھا لیتی ہے، اس ملک کے ادارے آپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم کیا آپ نے۔ جرم کون سا کیا؟ اس ملک کے جو قوانین تھے، جو ضابطے تھے، آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، ان کو توڑا ہے۔ ان ضابطوں کو توڑنے کے جرم میں آپ کو قید کر لیا گیا۔ تو ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو انسان کا مالک ہے، جس نے انسان کو وجود عطا فرمایا، جس نے انسان کو ہستی عطا فرمائی، اس نے بھی انسان کے لیے کچھ ضابطے مقرر فرمائے، انسان کے لیے کچھ قوانین مقرر فرمائے ہیں۔ اگر ہم ملک کے قوانین کی پائمالی کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں تو ہم اسیر ہو جاتے ہیں۔ آیا پروردگار عالم نے جو قوانین مقرر فرمائے اگر ہم ان کو توڑیں تو ہم اسیر نہیں ہو جائیں گے؟ اسیر ہو جائیں گے۔ کس کے ہاں اسیر ہوں گے؟ شیطان کے ہاں اسیر ہو جائیں گے، شیطان کے ہاں ہم قیدی بن جائیں گے۔ اور جس طرح ایک انسان اگر کسی جیل کے اندر، کسی زندان کے اندر اسیر ہو جائے، پھر اس ادارے کو، اس تھانے کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ انسان کو جہاں بھی لے جائیں وہ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان شیطان کے ہاں اسیر ہو جائے، پھر وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شیطان کی مرضی کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے۔ اور انسان اسارت سے نکلنے کے لیے، اس قید سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو 100% یقین نہیں ہے کسی وسیلے پر، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس کے ذریعے اس قید سے رہائی پا سکوں، تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو جب ہم پوری زندگی پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے رہے اور شیطان کے ہاں اسیر ہو گئے، تو اس اسارت سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس اسارت سے نکلنے کے لیے ایم معصومین علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں اس شیطان کی اسارت سے نکالنے کے لیے، اس کی غلامی سے نکالنے کے لیے، اور اس میں ضمانت دی گئی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ اگر تم شیطان کی اسارت سے نکلنا چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، حر بننا چاہتے ہو، تو او ماہ مبارک رمضان کے اندر تم حر بن سکتے ہو اور شیطان کی اسارت سے نکل سکتے ہو۔ اس لیے کہ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر تمہیں اسیر کرنے والے کو اسیر بنا دیا گیا ہے، شیطان کو اسیر کر دیا گیا، اس کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اب بھی اگر تم اسارت سے نہ نکلو، شیطان کی غلامی سے نہ نکلو، تو پھر تم سے زیادہ بد نصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ نکلیں اس شیطان کی آزادی۔ یہ ماہ مبارک کے رمضان حر بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ شیطان کی غلامی سے نکلیں اور عبداللہ بن جائیں، عبد خدا بن جائیں۔